बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स, बदलते लम्हों में बड़ी तब्दीलियां इस वक्त नज़र आ रही हैं। अशरफ गनी, उनके बारे में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है इतलात आ रही हैं और मुतज़ाद इतलात हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ के इदारे अपने अपने हिसाब से इतलात दे रहे हैं। इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर का कहना है कि वो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, लेकिन जो रूस का इदारा है स्पुतनिक, उनका अफगानिस्तान में काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा। उनका कहना है कि वो सदारत छोड़ चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो ताजिकिस्तान में है। टोलो न्यूज़ का मालिक, जो कि अफगानिस्तान की जो खबर इदारा है, एक बड़ी एजेंसी है और सबसे बढ़कर इसका मालिक अशरफ गनी का ज़ाती दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चुप हैं। शायद वो जानबूझकर उनकी लोकेशन नहीं बता रहे, उसकी वजह क्या है, लेकिन उन्हें तफसील का इल्म है और इस वक्त वो खुद भी सब खौफजदा है कि शायद उनके साथ क्या हो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले मसला ये है कि इनके भागने की जो असल वजह है और इनकी लोकेशन ना बताने की वजह, मुतज़ाद इतलात की वजह कि तालिबान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर करने का मुतालबा किया था, बाकी सबको आम माफ़ी थी। और ये अशरफ गनी की तरफ से जो मुज़ाकरात करने वाली सदारती टीम थी, उन्हें ख़तरा था कि अगर अशरफ गनी के साथ कुछ भी हो सकता है और उनके साथियों के साथ भी, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ कौन से, इसीलिए इन लोगों का भागना ज़रूरी है। अमरुल्लाह सालेह अभी ट्वीट कर रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ। बहरहाल देखना भी ये है कि वो बड़ी ताकतें जो एक अरसे से कह रही थी कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जैसे रूस है, अमेरिका है, चीन है, ईरान है, इन सब लोगों ने बड़े दावे किए थे। अब देखना यह है कि क्या वो वाकई ऐसा करेंगे, अपने डिलीवर करेंगे वादे या नहीं। अमेरिका में ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है। जो बाइडन ने इल्ज़ाम ट्रंप पर लगा दिया और ट्रंप ने बाइडन पर लगा दिया। अब मसला बिल्कुल इसी तरह है कि अमेरिका भागा बिल्कुल वियतनाम की तरह। इन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। आप ये तस्वीर अगर देखें तो इसमें बिल्कुल सेम एक्शन है। इवन के भागने वाले जो उनके बड़े हेलीकॉप्टर हैं वो भी एक जैसे हैं। तो लगता है ऐसे कि तारीख एक मरतबा फिर अपने आप को दोहरा रही थी। शायद अगली दफ़ा ये कहीं हमला करने से पहले कुछ सोचें। पाकिस्तान के मुखालिफिन भी अफगानिस्तान में छुपे हुए थे। बहुत से लोग एक बड़े अरसे से अफगान हुकूमत के साथ थे, अब वो भी भाग रहे हैं। सबसे बढ़कर उनमें ताजदीन अचकज़ई, जो कि BLA का हैंडलर है, बलूचिस्तान में आपको पता है शोरश बर्पा करने वाली, वो इस वक्त भागा है और वो भागा है हिंदुस्तान की तरफ। दूसरे मानों में पहुंची वहीं पे खाक जहां का था खमीर। मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, मंजूर पश्तीन, ये वो लोग जो सरकारी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान जाया करते थे, अब ये कहाँ जाएंगे, इनका मुस्तकबिल भी काफ़ी तारीक लग रहा है। उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान के बहुत से लोग ट्विटर पर बहुत अरसा तक ये मुजाहिद बने रहे। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स 129 मुसाफरों को, 129 मुसाफरों को लेकर उड़ रही हैं। उनका फ़्लाइट डाटा मिल गया, लेकिन मसला ये है कि अब उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र मैंने सोचा कि इसको पब्लिश ना किया जाए तो बेहतर है, वरना इल्ज़ाम लग जाएगा जी कि इसमें वही लोग हैं कि जो आपको पता है एक अरसे से ये कहते रहे कि जी हमारी 5000 साल पुरानी तारीख है और 1971 की जंग के आपको पता है तस्वीर शेयर करते थे, ताने देते रहते थे। अब वो सब भाग रहे हैं, लेकिन हमें अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना है। हमें भी उनकी जान और माल की अहमियत समझते हुए इसे रहने दें। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब इनका चकला वाकई बंद हो चुका है और अब ये अपनी दलाली जो है वो कहीं और जाके करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को ऐसे अल्फाज कहते थे। और अमरुल्लाह सालेह ख़ास तौर पर आपको पता है ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा ट्वीट्स करते थे, हर वक्त हर ट्वीट में पाकिस्तान के मुखालिफ, और ये कहते थे कि मैं किसी कीमत पर तालिबान को नहीं मानूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये भी गायब है क्योंकि इनका नाम भी तालिबान ने दिया है कि बिना शर्त के ये भी सरेंडर करें। सबसे ज़्यादा इस वक्त पाक फ़ौज की दुनिया में कदर हो रही है, वरना जिस तरह तेज़ी से सूबे फतह हुए इस तरह तो वीडियो गेम्स में भी नहीं होता। और वो जो कहते थे कि जी मर जाएंगे, भागेंगे नहीं, अब बारी बारी ऐसे भाग रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ताजिकिस्तान, ईरान, सऊदीया और हिंदुस्तान जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है, वरना ये काम कहीं भी हो सकता है। आप देखें कि आधा इराक, शाम, लिबिया ये कुछ दिनों में कब्ज़े में हो गए थे, कुछ दिनों में, और अब यही काम आपको अफगानिस्तान में नज़र आया। आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। तो फ़ौज पर भूखने वाले ज़रा एक बार देख लिया करें। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो किसी इस्लामी मुल्क ने तालिबान के हक़ में बयान नहीं दिया था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उस वक्त भी ये कहता था कि तालिबान के साथ और ये शोरश, ये लड़ाई झगड़ा मत करें, तो लोगों ने उसे तालिबान खान का नाम दे दिया।
آج 20 سال کے بعد تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک کہتا تھا، اور وہ شخص ہے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان۔ تمام پریڈکشنز ان کی میری ٹویٹ لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق بالکل وہی ثابت ہوئی، اور بہت سی عمران خان کی ایسی باتیں لوگوں کو میرے خیال میں وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ پکچر وہ بتا چکے تھے پہلے ہی۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری ہے، اس پر غور ہو رہا ہے۔ بدلتی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے ملٹری لیڈرشپ، ISI، کور کمانڈر، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ تبدیلیاں بہت سی ایسی ہیں جو ان میں سے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، جو انہوں نے ایکسپیکٹڈ نہیں کی۔ اب جیسے کابل میں دیکھیں PIA کے جہاز 2 طیارے موجود تھے، جس میں 499 مسافر جو تھے موجود ہیں۔ تو جب ابھی میں پروگرام کروں تو ابھی تک تو اطلاعات یہی ہیں کہ انہیں اڑنے کی اجازت نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب یہ پبلش ہو تو اس وقت تک یہ لوگ اجازت دے دیں، تو اچھی بات ہے اگر دے دیں گے، کیونکہ اس طرح تو پھر ہمارے تعلقات مزید ان سے بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان نے البتہ افغان صحافیوں کے ویزے فیملی سمیت جاری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر آپ یقین کریں وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر و بیشتر پاکستان کے خلاف لکھتے رہے، لیکن بالآخر پاکستان ہی کام آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ ابھی عمران خان کے انٹرویو کے دوران آپ نے ان میں سے بہت سارے لوگ دیکھے بھی تھے، طالبان نے تو چونکہ عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ لوگ اب ساری دنیا اس بات کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں، کہ 2001 سے لے کر اب تک کیا یہ واقعی ایک سیاسی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے، اب کیا افغان طالبان ایک ریاست کی طرح چلیں گے، اور یہ ان کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں ادھر تو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی کے خلاف پارٹی نہیں بنیں گے، کسی کی حمایت نہیں کریں گے، اور یہ باتیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق پالیسی بنانا ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اسلامی ریاست کے قیام کی طرف آئیں تو افغانستان میں یہ اپنا کام کریں، کیونکہ یہ افغانستان کے لوگ ہیں، ایک سیاسی جدوجہد کر کے اگر لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی پر کام کریں، دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کریں، پھر تو یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن اگر یہ خارجہ پالیسی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے پہلے کی طرح، تو پھر یہ اختلافات میں بری طرح پھنس سکتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں، کہ اس وقت دیکھیں پاکستان سمیت دیگر مختلف ممالک بھی دیکھ رہے، جیسے ایران ہے، چین ہے، روس ہے، تاجکستان، ازبکستان، تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات فنڈنگ کی ہے۔ چین نے بہت سے اعلانات کیے یمن کے ساتھ کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں قائم کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو ان کی فلاح و بہبود، ان کا انفراسٹرکچر، اس کی بات ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ذریعہ آمدن جو ہے، ذرائع آمدنی اس وقت جو ہے وہ کانکنی سے، جو بڑی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، کچھ پوسٹ کی کاش سے، کچھ یہ اخراج وصول کر کے ٹیکس لگا کے لوگوں پہ یہ اپنی آمدنی لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنی آمدنی بڑھانی پڑے گی، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اشرف غنی کی حکومت کو تو ڈالر، پاؤنڈ اور یہ بڑی بڑی جو امدادیں ملتی رہی، اور وہ اتنا عرصہ جو ہے یہ حکومت قائم کر گئی، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملات مغرب کے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ان کے لیے فنڈنگ کا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ وہ اسے کیسے حل کرتے ہیں۔ دوسری طرف شمال میں ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ایک بڑا اہم بنیادی نقطہ ہوگا، کیونکہ امریکہ اور ایران کی آپ کو پتہ ہے آپس کی دشمنی کی وجہ سے طالبان کے اقتدار میں آنے تک ایران نے مکمل طور پر افغان طالبان کی سپورٹ کی ہے۔ اب جب یہ اقتدار میں آ چکے ہیں، تقریباً اقتدار میں آ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تعلقات اب کس موڑ پر جاتے ہیں، کیونکہ ایران کی بھی افغانستان میں پراکسیز کام کر رہی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ جو طالبان کے ساتھ اس وقت مل کر امریکہ اور اشرف غنی حکومت کے خلاف تھیں، اسی لیے انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی پاپولیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو صرف 42% اس میں پشتون ہیں، باقی تاجک ہیں، ازبک ہیں، بہت سی مختلف ہزارہ ہیں، مختلف کمیونٹیز ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ تمام قبائلی علاقوں کے سرداران اور وار لارڈز اکٹھے ہو کر چلیں، تاکہ پھر معاملہ آگے گا۔ ابھی دیکھیں بہت سی مختلف جو ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ تو بڑی اچھی ویڈیوز ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنگ بھی ہیں، لیکن ہمیں فی الحال صرف روشن اور مثبت باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، تاکہ کسی قسم کی جو انارکی ہے وہ نہ پھیلے اور امن کو ایک بھرپور موقع ملے۔ یہ بڑے عرصے بعد دیکھیں یہ معاملہ ان کے ساتھ طے ہوئے، لگے ہوئے تھے بڑے عرصے بعد، لیکن انہیں ایک مکمل سیاسی ڈھانچہ چاہیے،
ایک لیڈرشپ پراپر چاہیے، پوری کابینہ چاہیے. تو جس طرح ہمارا دیکھیں کل یوم آزادی تھا، تو اب باقی بھی دنیا کے ممالک ہیں، اگر ان کے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو بہتر ہوگا. لیکن اگر کسی نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی، کسی پڑوسی ملک نے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت غلط نکل سکتے ہیں، بہت بھیانک ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اشرف غنی کے تاجکستان جانے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر انہیں وہاں پر پناہ ملتی ہے تو طالبان کے ان سے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، کیونکہ اشرف غنی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. ان کی ریزگنیشن کی، استعفے کی سب سے پہلی بات تھی. اور پھر جو طالبان کے اندر کوئی کرمنل ایلیمنٹ اگر اکٹھے ہوتے ہیں، کسی قسم کے گروہ آتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستانی طالبان ہو گئے یا خراسان تحریک ہوگی، القاعدہ ہو گئے، داعش ہوگی، اس طرح کی تنظیموں کو انہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دینا، مکمل سیاسی اعتبار سے چلانا ہوگا کام. تو پھر تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا لمبا عرصہ چل سکتا ہے، ورنہ یہ کام بھی آپ کو پتہ ہے 2001 کی طرح مسائل کی طرف جائے گا. 20 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. افغانستان کی حکومت چاہے جس طرح کی بھی تھی، انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں جتنا پیسہ افغانستان میں آیا، اگر اس پیسے کا 5, 10, 15% بھی عوام پر لگ جاتا، تعلیم پر، صحت پر، روزگار پر لوگوں کو لگا دیتے، تو یہ جو ان کے جو ولیج ہیں، گاؤں ہیں، چھوٹے موٹے قصبے ہیں، شہر ہیں، وہاں پر رہنے والوں کی جو زندگی اگر بہتر ہو جاتی، تبدیل ہو جاتی، تو ان کی جو فوج کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہو جاتی. اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج ایک پیج پر ہوں، ورنہ جتنی تیزی سے انہیں یہ کامیابیاں ملی ہیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے سب کچھ انفولڈ ہو رہا ہے. عوام نے ریاستی اداروں کا بالکل ساتھ نہیں دیا. فوجی گاڑیوں کو پتھر مار رہے ہیں، ان کو راستہ دے رہے ہیں، ان کو گلے لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ چاہے آپ کی ریاست جتنی مضبوط ہو، اس کا دفاع عوام کی شمولیت کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے عوام کو آپ کو ساتھ رکھنا لازمی ہے. اور یہاں سے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ہمارے صحافیوں کے لیے، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ کرو، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. ورنہ میڈل آپ جتنے مرضی لگا لیں، ہفتہ بھی اگر آپ ایک نہ ٹکیں تو فائدہ کوئی نہیں اتنی بڑی فوج کو پالنے کا. اس سے بہتر آپ کچھ 2 بکرے پال لیتے تو زیادہ کام چلتے. آنے والے دنوں میں مزید جو اپڈیٹس ہوں گی، ظاہر ہو رہی ہیں، لمحہ با لمحہ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.